یہ ادب کی برکت سے۔ اور تیسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آقا کی عزت، آقا کی ناموس کی حفاظت کریں، یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کے نبی کا حق ہے۔ حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہو، ہم حفاظت کریں۔ کوئی آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی کرے، مسلمانوں کا حق ہے کہ اسے جواب دیں۔ حضور کی تعلیمات کی حفاظت کریں، آقا کی سنت کی حفاظت کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی حفاظت کریں۔ اور اس پہ ہمیں ملنا کیا ہے؟ وقت مختصر ہے، میں چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مناظر اسلام حضرت مولانا امین سبت قادری صاحب رحمہ اللہ۔ وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر میں تھا تو مجھے کہیں سے خط آیا۔ اس خط میں بڑے محبت بھرے انداز میں اور بڑے ادب کے ساتھ لکھا تھا، حضرت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، حضور سے محبت کرنے والا ہوں، ہمارے علاقے میں کبھی سیرت النبی کا کوئی جلسہ نہیں ہوا، کوئی بیان نہیں ہوا، میرا دل کرتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، یہاں حضور کی سیرت کا جلسہ کریں۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب اس کا میں نے خط پڑھا اور اتنا محبت کے انداز میں تھا، میں نے لکھ دیا جواب کی فلاں تاریخ کو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں مقررہ تاریخ پر میں وہاں پہنچ گیا۔ جب اس جگہ پہ پہنچا، اس آدمی کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا، اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یار یہاں تو کوئی جلسہ نہیں ہے، آپ نے مجھے بلایا تھا، میں آ گیا ہوں۔ اس نے جیب سے لفافہ نکالا، اس میں میری فیس تھی، کہتے مجھے ہاتھ میں تھما دیا، کہتے حضرت یہ آپ کی فیس ہے، آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ تشریف لے آئے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، یہاں قادیانی ہیں جو طاقتور اور پاور والے ہیں، میں جلسہ کروانا چاہتا تھا، جب ہم نے اشتہار چھپایا ان کی طرف سے دھمکیاں آنے لگی اور انہوں نے رکوا دیا، لہذا آپ سے معذرت ہم یہ پروگرام نہیں کرا سکتے۔ اب حضرت نے جو جملے کہے نا کہ ہم سب کے ہونے چاہیے، حضرت نے وہ واپس کر دیا لفافہ اور کہا بات آپ کی ہوتی تو میں واپس چلا جاتا، لیکن اب بات میرے نبی کی آ گئی ہے، جلسہ کر کے جاؤ، ایسے واپس نہیں جا سکتا۔ بتاؤ یہاں کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو بڑا دھڑلے والا ہو؟ انہوں نے کہا فلاں بستی میں ایک بدماش ہے جس کا نام دورا ہے، دورا احمد ہے، دورا کہتے ہیں، وہ ہے، اور میں پتہ دوں۔ اس کے پاس چلے گئے، کہتے جب میں گیا نا شراب کے اندر دھت تھا، منہ سے بھی اس وقت بدبو آ رہی تھی، سامنے بھی شراب رکھی تھی، ساتھ بھی ایسی محفل میں سارے بدماش بیٹھے تھے۔ جب میں اس کے پاس گیا نا تو کہنے لگا اسی شراب میں، مولوی کدھر آ گئے؟ خیر ہے مولویوں نے کیا دم ہو گیا میرے پاس۔ کہتے میں نے اسے کہا، میں نے کہا دورا آپ کی بخشش کا سامان لے کے تیرے پاس آ گیا، ساری زندگی کوئی اچھا کام تو نے نہیں کیا لیکن ایک کام لے آیا ہوں، اگر یہ کام کر دے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ اس نے کہا کام کیا ہے؟ کہتے میں نے کام بتایا، اس نے کہا میں کروں گا۔ اعلان کر دیا کہ سارے مسلمان جمع ہو جاؤ، جلسہ ہوگا۔ کہتے ہیں وہ سارا جلسہ جتنا ہوتا رہا وہاں پہ اسلحہ لے کے کھڑا رہا، جلسہ کامیاب ہو گیا، اللہ کے نبی کی سیرت پہ بیان ہو گیا۔ اس کے بعد سارا مجمع چلا گیا، بلکہ اسی مجمع کے اندر اس نے اعلان کیا آئندہ ہر سال یہاں اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی جائے گی، کسی کافر نے اگر کسی مسلمان کو تنگ کرنے کی کوشش کی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جلسہ ہو گیا، میں گھر چلایا، عوام چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد دوپہر کا وقت تھا، میں سونے کے لیے گیا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت مولانا صدر کہتے میں باہر تشریف لایا، میں نے دیکھا تو سامنے ایک بادشاہ آدمی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، سنت کے مطابق داڑھی ہے اور کھڑا ہے۔ اور مجھے کہنے لگا حضرت پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے اندر چلتے ہیں بات کرتے ہیں۔ جب وہ میرے پاس میں آ گیا، میں نے مجھے پوچھا بتاؤ کون ہو؟ کہتے میں وہ دورا بدماش ہوں جس نے جلسہ کروایا تھا۔ تو حضرت کہتے ہیں میں اسے دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یا تو شراب میں دھت تھا، شکل دیکھنے کی نہیں تھی، اور آج سنت سے اس کا چہرہ منور ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کیا ہو گیا اسے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جب میں نے جلسہ کرایا اس کے بعد میں واپس گیا، میں سویا، رات کو اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا۔ حضور کو رکاب میں تشریف لائے، فرمانے لگے نورا آج تو نے میرے دین کی خاطر، میری ذات کی خاطر یہ چند گھنٹے دیے ہیں، چند گھنٹے دیے ہیں، میں تجھ سے بڑا خوش ہوا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تجھے جنت میں جگہ دے۔ کہتے اس کے بعد جب میں صبح اٹھا دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اس کے وقت سے کہنے لگا میں نے نماز چھوڑیا، تہجد گزار، ہاتھ میں تسبیح، وہ سارے دھندے میں نے چھوڑ دیے،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی